السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج سے ہم لوگوں کی شروع ہونے جا رہی ہے سورہ مریم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ سورہ مریم اس سورت کا نام ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے بڑے اہم واقعات کا ذکر فرمایا ہے، اور توحید کو بیان فرمایا ہے، رسالت کو بیان فرمایا ہے۔ عیسائی جو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، اللہ نے اس کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور حضرت مریم جو کنواری تھیں، جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کر کے دکھایا۔ اسی طرح سے اسی صورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ہوئی جب ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی۔ تو یہ دو اہم واقعات ہیں۔ ایک تو کنواری لڑکی ہیں حضرت مریم، ان کو اولاد ہو گئی بغیر شادی کے، بغیر کسی آدمی کے ٹچ کیے، ہے نا۔ حضرت مریم تعجب میں کہتی بھی ہیں کہ ایسا کیسے ہوگا جبکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، اور میں تو پاک باز ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ اللہ اپنی قدرت سے پیدا کرے گا۔ دوسرا واقعہ کہ بانجھ جو عورت ہوتی ہے نا، تو اس کے اولاد نہیں ہوتی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کے اس پڑاؤ پر اولاد عطا فرمائی جب وہ بوڑھے بھی ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی۔ تو جب فرشتہ آیا کہ آپ کو اولاد ہونے والی ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ان کی اہلیہ کہنے لگیں کہ اب اولاد ہوگی جبکہ میں بانجھ ہو چکی ہوں، بڑھاپا مجھے پہنچ چکا ہے، تو کیسے اولاد ہوگی؟ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ جب دینا چاہتا ہے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا، اللہ ہی ہے دینے والا۔ تو بہت اہم واقعات اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کلیئر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں، جیسا کہ مشرکین مکہ عیسائیوں سے ملا کرتے تھے نا۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور حبشے کی طرف مسلمانوں نے جب ہجرت فرمائی ہے تب یہ صورت نازل ہو چکی تھی، کیونکہ حبشے میں حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ جو حبشے کے بادشاہ تھے، تو حبشے کی طرف تقریباً 80-90 مسلمان مرد اور عورتوں نے ہجرت فرمائی۔ تو مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا کہ 80-90 مسلمان جو ہے نا ہم سے جان بچا کے حبشے کی طرف ہجرت کر چکے ہیں، اور وہاں کے جو بادشاہ تھے نجاشی وہ عیسائی تھے، تو انہوں نے اپنے سفیروں کو بھیجا اور کہا کہ حبشے کے جو بادشاہ ہیں نجاشی ان کو جا کے بھڑاؤ، اور بھڑاؤ یہ کہ دیکھو یہ جو مسلمان آپ کے علاقے میں، آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، یہ نہ تو آپ کے دین کو فالو کرتے ہیں، یعنی نہ تو یہ عیسائی ہیں، اور نہ یہ ہمارے دین کو فالو کر رہے ہیں، انہوں نے نیا دین گڑھ کے رکھا ہوا ہے، تو اسی لیے آپ ان کو یہاں سے نکالو یا پھر آپ ان کو سزا دو۔ اور مشرکین مکہ کی چال اس میں یہ تھی کہ کیسے ہی ہمارے بھڑانے میں نجاشی آ جائے اور پھر ان مسلمانوں پر یہاں پہ بھی ظلم ہو۔ تو جب حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ سفیر جو مشرکین مکہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے وہ پہنچے، تو انہوں نے جو ہے نا مسلمانوں کو بلوایا، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سوالوں کے جواب دیے۔ تو حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا، قرآن مجید کے جو چیزیں ہیں وہ مجھے پڑھ کے سناؤ، کیا ہے قرآن مجید کے اندر؟ تو امام حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، اور اس میں یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور اللہ کا کلمہ ہے، اور اللہ نے ان کی طرف کتاب نازل فرمائی وغیرہ وغیرہ۔ تو تمام باتیں جب نجاشی رحمۃ اللہ علیہ سن چکے تو ایک تنکے کو اٹھایا زمین سے، اور تنکوں کو اٹھانے کے بعد کہا کہ جو کچھ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے، خدا کی قسم جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے اور جو کچھ تم نے بیان کیا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک تنکا بھی تم نے زیادہ بیان نہیں کیا، ایسے ہی تھے وہ۔ اور رونے لگے، اور مسلمانوں کو راحت بھری خبر ملی، تو اور مشرکین مکہ جو ہے نا منہ کی کھا کے واپس آ گئے۔
تو یہ صورت میں جو ہے نا بہت سارے پیغمبروں کا تذکرہ ہے، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہے نا، اور بھی بہت سارے پیغمبروں کا تذکرہ ہے، توحید کا تذکرہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج سے ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو شروع میں آتا ہے نا کاف ہا یا عین صاد الف لام میم صاد، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے شاید کئی بار آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ حروف مقطعات کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے معنی، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اللہ کو پتہ ہے۔ جو بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے، آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں نا، تو ہر آسمانی کتاب میں کچھ نہ کچھ اسرار اور رموز اللہ کے ہوا کرتے تھے، یعنی ایسی چیزیں جو راز تھیں اللہ کے رازوں میں۔ ایسے ہی قرآن مجید میں جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے وہ ہے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کے معنی نہیں معلوم، اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو اس کا علم دیا ہوگا، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے اس کے معنی، اس کی تفسیر کچھ بھی نہیں بیان فرمائی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ حروف مقطعات اللہ کے رازوں میں ایک راز ہے، اور یہ قرآن مجید کا معجزہ بھی ہے کہ دیکھو انہی حروف سے مل کر قرآن مجید بنا ہے۔ لیکن تم اپنے آپ کو جو سورما سمجھتے ہو، عربی اپنے آپ کو سمجھتے ہو، مشرکین مکہ کو اور یہودی اور عیسائی جو اس زمانے میں تھے ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو بڑا علم والا، عربی داں سمجھتے ہو، تم تو ان حروف کے معنی بھی نہیں پتہ کر سکتے۔ چلو معنی نہیں پتہ کر سکتے، اس جیسا کچھ بنا کر ہی دکھا دو، اور یہ چیلنج تھا۔ تو حروف مقطعات کے معنی نہیں پتہ، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، لیکن اس کی تلاوت کرنا بالکل ایسے ہی ثواب کا کام ہے جیسے قرآن مجید کی اور آیتیں۔ حروف مقطعات پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اس کے معنی جاننے کی کوشش میں پڑھنا یہ فضول ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ہی کچھ بیان نہیں فرمایا حروف مقطعات کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے یہ چند باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آج آپ کی اٹینڈنس کا دن ہے، کامنٹ میں اپنی اٹینڈنس درج کرائیے، اور انشاءاللہ کل سے ہم لوگ سورہ مریم ہے، انشاءاللہ اس کا ترجمہ و تفسیر شروع کریں گے۔ آج کچھ تمہیدی باتیں ہم لوگوں نے جانی ہیں اس سورت کے سلسلے میں، تو اپنا نام، اپنے شہر کا نام مجھے کامنٹ باکس میں جا کے کامنٹ کیجیے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ نے ہمارا 16واں پارہ شروع کرا دیا، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کر لیں گے۔ اس ترجمہ اور تفسیر کی کلاسز سے دوسرے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے تاکہ قرآن سے زیادہ لوگ جڑ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔